بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پچھلے 2 پوائنٹس ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ اب آگے والے جو حدیث کے 8 پوائنٹس میں سے تیسرے پوائنٹ پہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور رضوان بھائی جس طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں جتنے خوبصورت انداز کے ساتھ، یقیناً آپ کو تمام چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ آج بڑے کھل کے آپ کے سامنے ہر چیز کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ رضوان بھائی پلیز کیری آن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ۔ جی، یہ ہم نے ابھی جس طرح بات فنش کی اس کی پوائنٹ نمبر 2 کی، کنگ عبداللہ کا کیا رول رہا ہے مسلمانوں کی تباہی میں۔ یہ بڑی بات چبھتی ہے، بری بھی لگتی ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب تک ہم حقیقت پسند نہیں ہوں گے ہم پورے معاملے کو ڈیکوڈ ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے مطابق ہم ہر چیز کو بٹھا ہی نہیں سکتے، اس لیے میں آپ کی آنکھیں اب کھولنی ہے۔ اب پانی سر سے تقریباً گزر چکا ہے، بالکل اگر ابھی نہیں کھولیں گے آنکھیں تو پھر کبھی بھی نہیں کھولیں گے۔ بالکل یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ یہ 2 پوائنٹ میں جو کنگ عبداللہ ہی کا ذکر ہوا پوائنٹ نمبر 2 میں اس حدیث میں، سارا اس کے حساب سے ہر چیز فٹ بیٹھ رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ بتا رہا ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہاں بیان کرتا ہوں آپ کے آگے، پھر لوگ ایسے شخص پر صلح کریں گے جو کسی طرح سے بھی بادشاہت کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، پوائنٹ نمبر 3 ہے ہمارا، صحیح۔ اور اسے ٹیڑھی ہڈی سے تشبیہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سیدھی نہیں ہو سکتی، جیسے عورت کے لیے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر اس کو میں ڈیکوڈ کر رہا ہوں MBS کے اوپر، محمد بن سلمان، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب MBS جو ہے اس نے سٹارٹ کرتے ہیں الف سے، صحیح۔ بیسیکلی اس کا نمبر کہیں بھی نہیں تھا ولی عہد بننے میں۔ پہلے مقرن کو بنایا انہوں نے، مقرن کو ہٹا کے محمد بن نائف کو بنایا۔ اچھا، مکرم کون ہے یہ ذرا تھوڑا سا؟ مقرن جو ہے محمد بن نائف کا، یہ محمد بن سلمان کا چچا ہے۔ صحیح، پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، لیکن نئے ناظرین جو ہمارے پاس سبسکرائبر میں آئے ہیں ان کے لیے ذرا ریوائز کریں۔ اچھا، ان کا جو پیٹرن تھا نا سعودی عرب کا، جو ان کا دستور تھا وہ تھا کہ بھائیوں میں اقتدار چل رہا تھا، ایک بھائی کے بعد دوسرا بھائی، پھر تیسرا بھائی، پھر اسی طرح ہی ان کے سارے بادشاہ بنے ہیں۔ یعنی کہ جو ان کا جو فاؤنڈر تھا نا، فاؤنڈر کی اولاد تھی، یہ سارے بھائی۔ اب ان کی ترتیب پہلی بار بدلے گی اگر یہ محمد بن سلمان اگر یہ بادشاہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بنتا ہے تو۔ ادروائز ابھی تک جتنے بادشاہ بنے ہیں وہ سب جو کنگ تھا، جو فاؤنڈر تھا سعودی عرب، اس کی اولاد میں چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا اب یہ 7واں بادشاہ چل رہا ہے، مطلب نیکسٹ جنریشن میں شفٹ ہونے کے لیے یہ پہلا موقع ہوگا۔ صحیح، اور اس کے لیے اس کا نمبر نہیں تھا، اس کے لیے اگر آپ ان کے دستور میں چلیں تو جو سینئر لوگ ہیں وہ آنا چاہیے تھے۔ یہ تو 31 سال اس کی عمر تھی جب یہ اس کو ولی عہد بنایا گیا، تو یہ تو کسی طرح سے بھی نہیں فٹ بیٹھتا تھا بادشاہت پہ تو فٹ بیٹھتا جی۔ اس کے لیے ابھی دیکھا جائے ابھی بھائی زندہ موجود ہے، بالکل ایسے جو کنگ سلمان ہے، مقرن بھی اس کا سگا بھائی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور احمد بن عبدالعزیز، مقرن اس کا سگا بھائی نہیں ہے، مقرن اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ جو احمد بن عبدالعزیز ہے وہ اس کا سگا بھائی ہے، اور یہ سدیری 7 ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک خصہ ان کی والدہ کا نام تھا، وہ بڑی ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی ان کی والدہ، وہ بڑی اس کی رسپیکٹ تھی اس فیملی کی، اس فیملی سے بلانگ کرتی تھی ان کی والدہ۔ ان سے یہ 7 بھائی تھے، یہ کنگ فہد بھی اسی میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ابھی کنگ سلمان، یہ بھی انہیں 7 بھائیوں میں سے۔ ابھی ان کا لاسٹ جو ان کا سروائیونگ بردر ہے نا، وہ احمد بن عبدالعزیز ہے، اس کا اصل حق بنتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، احمد بن عبدالعزیز کا جو رائٹ فل جو تھا نا، یہ ایک فارمولا انہوں نے شروع سے طے کر لیا تھا کہ بھائی سے بھائی آگے چلتا جائے گا، یہ احمد بن عبدالعزیز کا حق تھا۔ احمد بن عبدالعزیز کو ہٹایا گیا، اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا، اس کی جگہ مقرن کو لایا گیا۔ مقرن بھی انہی کا بھائی ہے لیکن سوتیلا بھائی ہے۔ مقرن کو بھی چلو لے آئے، چلو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مقرن کو بھی ہٹا دیا۔ مقرن کو ہٹانے کے بعد اگلی پیڑھی پہ آئی ہے، صحیح ہے، وہ تھا محمد بن نائف، ٹھیک ہے۔ اب محمد بن نائف کا فادر تھا نائف، وہ بھی ولی عہد رہ چکا تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد انہوں نے اس کو کیا کہ بھی ہم اس کو اب بنا دیتے ہیں، تو پھر بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی، پھر بھی اتنے اختلافات نہیں تھے، محمد بن نائف کو بنا دیا گیا، لیکن پھر اس کو ہٹا دیا 2 سال بعد محمد بن نائف کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اب جب 2 سال بعد محمد بن نائف کو ہٹا دیا گیا، وہ 2017 بنتا ہے۔ اب یہ اس وقت اس نے اسٹیپ ان کرنا ہے، یہ اسٹیپ ان کر رہا تھا اس وقت جو مقرن تھا نا، جو پہلا والا جو اس کا چچا جس کو ہٹا دیا تھا، اس وقت اس کے بیٹے نے بڑا اس کا اختلاف کیا۔ مقرن کا بیٹا جو تھا، ٹھیک ہے، وہ اس وقت غالباً یمن میں کوئی امبیسڈر تھا، وہاں پوسٹ پہ کام کر رہا تھا، تو اس وقت اس نے تقریباً میں آرٹیکل یہاں پہ چلاتا ہوں پیچھے، یہ دیکھ لیں گے ہمارے ویورز بھی، یہ اس خبر کو دبا دیا گیا
کشوگی والا معاملہ تو ہائی لائٹ ہو گیا نا جی جی، وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی خبر، لیک ہو گئی. صحیح. وہ کشوگی کو انہوں نے قتل کیا. وہ تو چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ترکی میں تھا اور ترکی کی ایمبیسی کے اندر وہ ان کے انٹیلیجنس نے سارا کچھ پک وہ کر بھی لیا. ان کے خلاف بول رہا تھا، اس کو قتل کروا دی، وہ تو لیک ہو گئی. یہ جو تھا نا یہ انہی کے سعودی یہ ان کی ٹیریٹری میں سارا واقعہ ہوا. جی جی. وہ مکرم کا بیٹا تھا، اس نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا کہ محمد بن سلمان کو یہ جو ہے نا MBS اس کو نہیں بننا چاہیے. ہاں جی، اس کا حق ہی نہیں بنتا. ہاں یہ پہلے اس کے باپ کو ہٹایا، اس وقت نہیں وہ بولا. محمد بن نائف جو آ گیا تھا، محمد بن نائف کو جب ہٹایا نا تب اس نے کیمپین چلائی اس کے خلاف. صحیح. اس نے تقریباً آرٹیکل میں ہم چلا رہے ہیں، ساتھ لوگ دیکھ لیں گے، اس نے تقریباً 1000 جو ہے نا وہ شہزادوں کو خط لکھا رائل فیملی میں کہ بھی اس کے خلاف کیمپین چلائی جائے، اس کو کسی صورت ولی عہد نہ بنے دیا جائے. تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کو سمن کیا وہاں مصر سے، تو وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے یہ آ رہا تھا، اس کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا راستے میں. شوٹ ڈاؤن کروا دیا اس کو، شاٹ کیا اس کو، شاٹ ڈاؤن کیا، وہ گرا ہیلی کاپٹر، اور اس کے بعد جتنے تھے وہ سب وہ اس میں بیچارے مارے گئے. تو اب اس خبر کو دبا دیا گیا. یہ تو یہ چیز ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور اس نے شہزادے کو مارا ہے، وہ ہے اس کا کنگ فہد کا بیٹا. کنگ فہد کا بیٹا ہے، اس کو بھی جب اس نے سب جو رائل فیملی میں اریسٹ نہیں کر لیا تھا، سب کو بند کر دیا تھا. یہ بیسیکلی اپنا اجارہ داری بنا رہا تھا. یہ اپنی جو اس کی جو فورسفلی یہ جو ولیعہد بن رہا تھا نا، اس کی بات ہی ساری کرپشن کا تو چکر ہی کہیں نہیں تھا. تو وہ اس کو ڈرامہ دیا گیا کرپشن کے نام پہ، سب کو قید کیا گیا اور سب کو الٹے لٹکایا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا تشدد کیا گیا. اسی میں ہی یہ کنگ فہد کا بیٹا بھی انہوں نے مارا ہے. تو اس نے بیسیکلی اپنے 2 کزنز کو مارا ہے. اور کشوگی تو مارا ہی ہے، وہ تو خبر لیک ہو گئی ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک آدمی ہے. اور اس کے بارے میں احمد بن عبدالعزیز کے بڑے اسٹریٹ الفاظ ہے، جو سگا چچا ہے نا اس کا، سودیری 7 میں سے جو لاسٹ سروائیونگ بردر ہے، وہ اس نے خود یہ بات کی جب پروٹیسٹ کر رہے تھے یمنی لوگ. جب یہ انگلینڈ میں تھا احمد بن عبدالعزیز، اس وقت یمنی لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کے گھر کے باہر. وہ بھی ساری چیز ویکیپیڈیا پہ سب انفارمیشن موجود ہے. تو اس نے وہاں پر بڑا کلیئرلی وہاں پہ سب کو بولا تھا کہ یہ جو MBS ہے نا، یہ ذمہ دار ہے وہاں کی تباہی کا. میرے کی طرف نہ آؤ، بلکہ اصل ذمہ دار یہ جو یمن میں جو تباہی ہو رہی ہے نا، یہ MBS اس کا ذمہ دار ہے. تو MBS کو بڑی اس سے مسئلہ ہے احمد بن عبدالعزیز سے. اسی لیے احمد بن عبدالعزیز کو بھی اس نے اریسٹ کروایا ہوا ہے اور نامعلوم مقام پر اس کو رکھا ہوا ہے. اور محمد بن نائف کو بھی اس نے اریسٹ کروایا ہوا ہے. اور یہاں تک بات ہے کہ اس نے اپنی سگی والدہ کو بھی ہاؤس اریسٹ کروایا ہوا ہے. اس نے بہت زیادہ رائل فیملی کے لوگوں کو اس نے اریسٹ بھی کیا ہوا، اور بہت زیادہ رائل فیملی کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے دوسرے ملکوں میں پناہیں لے لی ہوئی ہیں. تو یہ انتہائی حد تک خطرناک آدمی ہے. اور یہ زائنسٹ کا سمجھ لیں کہ بہت بڑا محرہ ہے. اور جو کچھ یہ اس وقت ہو رہا ہے، اسرائیل کی جو اجارہ داری آپ کو ایسا سے نظر آ رہی ہے نا عرب ورلڈ پہ، اس کا بہت بڑا رول ہے محمد بن یہ MBS کا. تو یہ ایک بہت رول پلے کر رہا ہے، بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے حق میں. اور اب اندر جانے پتہ نہیں کیا اس کے کیا معاملات ہیں، کیا معاملات نہیں، اس نے اپنا کیا ڈیل کی ہوئے کیا نہیں کی، اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ جو بظاہر طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ انتہائی حد تک خطرناک آدمی ہے. اور جتنا کنگ عبداللہ نے تباہی کی تھی، وہ اس کے مقابلے میں جو یہ آگے کرنے جا رہا ہے جو حالات، یہ تو اور ہی نیکسٹ لیول پہ چیزوں کو لے جانا چاہ رہا ہے. مطلب اپنے مخالفین کو اس طریقے سے قتل کرواتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. میرے ساتھ ایک دوست نے وہاں سے فون کیا تھا مجھے، اور اس نے کچھ حقائق بتائے سعودی عربیہ سے. اس نے کہا جی جو بھی اس کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کو قتل کروا دیتا ہے. سر ابھی ریسنٹلی انہوں نے کتنے امام جو تھے مکہ اور مدینہ کے، ان کو فارغ کیا. اور بڑا اور جو کوئی بھی امام ان کے خلاف بولتا تھا اس کو ایسے اٹھا لیا جاتا تھا، غائب کر دیا جاتا تھا. اور یہ جو اسرائیل کے حق میں جو شیخ سدیس نے انہوں نے جو بیان دیا اسرائیل کے حق میں، جو یہودیوں کے حق میں، کیا نظر نہیں آ رہا کہ وہ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا فلسطین ایک نقشہ تھا، وہ سکویز ہوتے 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 اب ایک صرف غزہ کی پٹی رہ گئی ہے، صرف چھوٹی سی. اس کا تو خیر وہ آپ نے دیکھی بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ تصویریں موجود ہیں اس وقت. جو اس کی جی سر بات پتہ کیا نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین میں وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے قبضہ کر لیا اور سارا ان کی ٹیریٹری ساری غاصبانہ انداز میں سارا قبضے میں لے لی. یہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ آگے جو معاملات ہیں نا وہ بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں. یہ ان کے کلیش ہے. وہ 3 شہزادوں والی حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا وہ حدیث ہم نے وہ کوٹ کی تھی اور وہ ہم نے سنن ابن ماجہ سے لی تھی. سنن ابن ماجہ میں جو چین ہے نا راویوں کی، اس حساب سے وہ ضعیف تھی. لیکن وہی حدیث مستدرک الحاکم میں وہ موجود ہے اور صحیح چین کے ساتھ ہے، ایک علیحدہ سے صحیح چین کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے. اور اس کو امام حاکم نے بھی اور دوسرے دیگر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا. بہت سے جو محدثین ہیں
وہ کہتے ہیں جی کہ ضعیف ہے، اور بہت سے محدثین کہتے ہیں صحیح ہے. تو اس میں ڈاؤٹ آ گیا، صحیح ہونے کا اس میں آ گیا کہ یہ صحیح حدیث ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ضعیف بھی ہے تو صرف روایت بھی کم ہوئی ہے نا سر. بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے پھر بھی کوٹ کیا تھا کیونکہ حالات کے ساتھ میچ کر رہی تھی. اب تو ہمارے پاس اس کے میں نے وہ خود حدیث پڑھی ہے اس مستدرک الحاکم میں، وہ جو ہے نا اس میں جو محدث ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ جس میں جو چین ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو شرائط ہے نا ان کے مطابق یہ چین ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح حدیث انہوں نے اس کو کوٹ کیا اس میں. تو یہ 3 شہزادوں کی لڑائی ہوگی. خلیفہ کی موت والی حدیث تو صحیح ہے ہی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے. خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہونا ہے، وہ اختلاف اس 3 شہزادوں کو ساتھ اگر آپ ملا لیں، خلیفہ کی موت کے بعد 3 شہزادوں کا اختلاف، خلیفہ بھی وہ ہم نے ضعیف حدیث کوٹ کی تھی 7واں مرنے کے بعد وہ ہونا ہے. لیکن اگر اس کو نہ بھی لیں اس ضعیف حدیث کو، بادشاہ کے مرنے کے بعد اختلاف ہمارے سامنے ہے. صحیح حدیث سے 3 شہزادوں کی بھی صحیح حدیث سے بات ہوگی، 3 شہزادے بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں. یہ 3 شہزادے جن میں لڑائی ہوتی نظر آ رہی ہے. آگے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ معاملات جو ہے نا یہ بڑے واضح ہیں. اس میں جو تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے یہ MBS ہے، اور یہ MBS اگر نہ ہٹا تو یمن سمجھ لیں کہ تباہ ہو گیا. یمن کو بچانا ہے تو MBS کو ہٹانا ہے. یہ اس وقت لازم و ملزوم ہو چکی ہے چیز. تو ایک اللہ کا بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی پلاننگ ہے اور ان یہودیوں کی بھی ایک پلاننگ ہے. تو اللہ از دا بیسٹ پلانر. تو اب یہ چیز ہمیں نظر آ گئی کہ محمد بن سلمان کے ہوتے ہوئے یمن کے حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے اس کو ہٹنا لازم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہٹے گا کیسے؟ اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ وہ اللہ ہٹا سکتا ہے. اللہ کا جو پلان ہے وہ ہٹا سکتا ہے. اور اللہ کا پلان کیا ہے؟ حضرت امام مہدی کا آنا. اور اس کا ظاہر حدیث کا مفہوم بھی ایسا ہی ہے کہ جب تینوں کو بادشاہ نہیں ملے گی تو تمہارے درمیان یہ حضرت امام مہدی اس وقت اون کریں گے ایز اے خلافت. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کا رائٹ فل وارث ہے نا، وہ حضرت امام مہدی ہوں گے کیونکہ وہ اس لڑی سے آ رہے ہیں جس لڑی نے سیکریفائس کی تھی اپنی خلافت. اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک پلان ہے، یہ پورا ہونا ہے حضرت حسن کی اولاد. اور اس لڑائی میں کیونکہ اب جو معاملات آگے جس طرف جا رہے ہیں نا، جو بم پھٹتا نظر آ رہا ہے خلیفہ کے مرنے کے بعد، تو یہ سارا معاملہ حضرت امام مہدی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کون ہے وہ منظر عام پہ وقت پہ پتہ چلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور وہ کون ہوں گے یہ بھی اس وقت پتہ چلے گا، لیکن یہ وقت اب قریب آ چکا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہمارا یہ پوائنٹ نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے MBS کے اوپر یہاں پہ. ناظرین نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ جو باقی پوائنٹ ہیں وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں.